بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوتر الفصل الاول وطر کا بیان پہلی فصل۔ وطر کے معنی ہیں طاق، لغوی معنی طاق، اور یہ عدد جفت یعنی شفع کا مقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں والشفع والوتر، شریعت میں وطر خاص نماز کا نام ہے جو عشاء کے بعد متصل یا تہجد کے ساتھ پڑھی جاتی۔ وطر کے بارے میں 5 اختلافات ہیں علماء۔ ایک یہ کہ وطر سنت ہیں یا واجب ہے۔ ہمارے احناف کے ہاں یہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک نے کہا یہ سنت ہے، ایک نے کہا یہ واجب ہے۔ ہم احناف کے ہاں یہ واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ وطر 1 رکعت ہے یا 3، ہمارے ہاں 3 رکعتیں ہیں۔ تیسرا اگر 3 رکعت ہے تو 2 سلام سے ہے یا 1 سلام سے، تو ہمارے ہاں 1 سلام سے۔ چوتھا یہ کہ وطر دعائے قنوت ہمیشہ پڑھی جائے گی یا صرف رمضان مبارک کی آخری 15 دن میں، تو ہمارے ہاں ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ خیال رہے کہ اس باب میں وطر کبھی صرف 1 رکعت کو کہا جائے گا جو وطر کے آخر میں ہوتی ہے، کبھی پوری 3 رکعتوں کو، کبھی پوری تہجد کو، جہاں ارشاد ہوگا کہ وطر 7 یا 9 یا 11 رکعتیں ہیں پڑھی، وہاں پوری تہجد نماز مراد ہوگی۔ لہٰذا یہ جو آگے اس باب میں احادیث آئیں گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر اس کی آپ نے مکمل تفصیل پڑھنی ہو تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بہت خوبصورت۔ اس میں اس بندے نے عرق ریزی کر کے مسلک اہل سنت کے مزاج کے مطابق اور قرآن و حدیث سے وہ تمام دلائل اکٹھے کیے ہیں جو ایک جا کسی اور کتاب کا خاصا نظر نہیں آتے۔ تو اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو یہ کتاب لازمی پڑھیے گا۔ جاء الحق کتاب کا نام ہے، جاء الحق، بہت خوبصورت کتاب ہے، 2 حصوں میں ہے، دونوں حصے بہت کمال ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، پھر جب تم میں سے کوئی صبح کا خوف کرے تو 1 رکعت اور پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نماز کو طاق بنا دے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو میں نے ابھی باب کی ابتدا میں آپ کو عرض کیا نا جی کہ جہاں پر 7، 9، 11 رکعتوں کا بیان آئے گا تو اس سے مراد ہوگی تہجد کی نماز، کہ وہ وطر کا ذکر ہو رہا ہے تہجد کی نماز کے ساتھ۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے اور آج میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ کوشش یہ کیا کرے وضو کر کے گھر میں سنتیں پڑھ کے پھر تشریف لائیں، اور فرض اور واجب مسجد میں پڑھیں، باقی سنت اور نوافل گھر میں ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو وطر کا تھا وہ یہ تھا کہ حضور عشاء کے فرض پڑھ کے تشریف لے جاتے، اور پھر آپ فجر کے وقت تہجد کے وقت تہجد کے نفل بھی پڑھتے اور وطر بھی ادا فرماتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جواز کے لیے آپ نے ادھر بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی ادھر پڑھ لی اور کبھی گھر میں بھی، تاکہ گھر قبرستان نہ بن جائے۔ گھر میں جب باپ کو دیکھو، ماں جتنی نماز پڑھے ٹھیک ہے، اس کا اولاد پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا باپ کو فالو کرتی ہے اولاد ان معاملات میں بالخصوص۔ تو جب باپ نماز پڑھے گا گھر میں تو بچے بھی بچیاں بھی اس کے، چاہے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بچپن میں، ہاں جی، اس کو کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ جب بچے تھوڑے سمجھدار ہو جائیں گے پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم، ہاں جی، ایک دفعہ ٹریک پہ چلانا تو ہے نا جی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 رکعت کی نیت نہ باندھے، افضل کیا ہے 2 رکعت کر کے نماز، تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔
اور صاحبین اور امام شافعی کی دلیل کہ رات کے نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، نفل 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ پھر اس حدیث پاک میں اشارتاً ارشاد ہوا کہ تہجد کی نماز دراز پڑھے حتیٰ کہ صبح کے وقت ختم کرے۔ آج کل نا جی تقریباً 3:26 پہ 24 منٹ پہ فجر کی نماز اپنا فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 3:24 اور 3 بجے بھی بندہ اٹھ جائے نا جی، 3 بجے بھی اٹھ جائے تو اس وقت پڑھنا شروع کرے تو آدمی آرام سے فجر تک پڑھ لیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں دراز پڑھتے، لمبی پڑھتے تھے۔ اچھا، یہاں پہ لمبی پڑھنے سے ایک اور یاد آ گیا، وہ بھی میں عرض کروں۔ اکثر ساتھی نا جی نماز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، پہلی رکعت کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ کوئی گھٹنوں کا مریض ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس سے فوراً نہیں اٹھا جا رہا تو وہ تو ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن میں نے جوان بندوں کو دیکھا جی، پہلی رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو جلسہ استراحت بھی کہتے ہیں، آرام کا۔ بھئی 4 رکعتیں، ہلکی سی 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، کون سے ہم نے اتنی لمبی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں کہ بندہ کھلوتا ہی تھک جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ پھر اس کے اوپر اتنی شدت سے عمل کرتے ہیں کہ اس کو واجب کے درجے میں لے جاتے ہیں، اتنی شدت سے عمل۔ یہ ایک مستحب عمل ہے بھائی، موٹا آدمی ہے بغیر سہارے کے نہیں کھڑا ہو سکتا، بزرگ آدمی ہے، بیمار آدمی ہے، وہ نہیں جلدی کھڑا ہو سکتا، پھر تو نہیں۔ اب جن احادیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا امام کی متابعت کرو، امام رکوع کرے تم رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، امام تکبیر کہے تم تکبیر کرو، وہ تو امام کی مطابقت تو نہیں ہو رہی ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ چند مسائل وہ ہیں جن کا سمجھنا۔ اب دیکھیں نا جی، یہ جو ساتھی ان کے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، حرم شریف میں ابھی یہ حاجی صاحب آئے، وہاں پہ استراحت کو نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ پہلی رکعت پڑھانے کے بعد وہ سارے بیٹھ جاندے، پھر تسلی نال بیٹھ کے پھر کھلوندے، نہیں، پہلی رکعت کے بعد سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ مدینہ منورہ میں بھی، مکہ شریف میں بھی، حرم شریف میں، دونوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ ٹی وی چینل چلتا ہے نا جی جو 24 گھنٹے جس پہ وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے مکہ مدینہ، اب وہاں پہ دیکھیے گا نماز کے اوقات میں وہ استراحت نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ بوڑھا آدمی ہے، یہ عذر کے لیے ہے نا جی۔ دوسرا ایک مستحب عمل ہے، اس کو واجب کے درجے تک لے جانا، یہ بات درست نہیں۔ اچھا جی، پھر ایک اور بات سماعت فرما لیں، 1 رکعت 2 رکعتوں کے ساتھ پڑھے، یہ 1 رکعت تمام نماز کو طاق بنا دے گی۔ کس وقت؟ تہجد کے وقت، جب لمبی کرے گا۔ اب اس کو پتہ چل گیا جی 24 منٹ پہ فجر آ رہی ہے، ہاں جی، تو 15-16 منٹ کے بعد اب اگر اس نے دوبارہ رکھنے شروع کی تو ممکن ہے کہ وہ فجر کا وقت ہو جائے، تو اس وقت پھر خدشے سے بچنے کے لیے 1 رکعت اور کرے، وتر پورے ہو جائیں گے تو یہ وہ بالکل حضور کی بالکل عین سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اذان ہو جائے گی، پھر جو ورد و وظائف کرنے سنتیں پڑھ کے آپ ورد و وظائف کریں، پھر نماز ادا کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ علیحدہ سے 1 رکعت پڑھی جائے۔ دیکھیں نماز کے اندر نا جی اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج رکھا ہے، جو فرض ہے نا جی ہمارے، فجر سے لے کے عشاء تک، فجر کے کتنے؟ 2، ٹھیک ہے نا جی، ظہر کے عصر کے کتنے؟ 4، مغرب کے کتنے؟ 3، 2 3 4، یہ ہے سنتوں میں، واجبات میں، نوافل میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اگر جواز ہوتا 1 رکعت کا تو حضور سے کہیں نہ کہیں تو ثابت ہوتی نا، ہاں۔ تو یہ جو ایک اکیلی رکعت پڑھنا ہے نا، یہ ناقص نماز ہے، یہ مکمل نماز نہیں۔ اس لیے وتر 3 ہی، 2 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ چیزیں آپ آج کل المیہ کیا ہے علماء سے نہیں پوچھا جا رہا، فون تے ویکھ لیا، یوٹیوب تے ویکھ لیا، فیس بک تے ویکھ لیا، بس ٹھیک ہے بس۔ اب میں اگر کسی کو یہاں پہ بٹھا کے کہوں نا جی آپ رفع یدین کرتے ہیں، آپ استراحت کرتے ہیں، آپ رفع ثوابہ کرتے ہیں، لیاؤ من دیو دلیل، انہاں کول کوئی دلیل نہیں، صرف کہ اسی فلانے نو سنیا جی،
انہیں کہہ جی رفع یدین تو بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. جو اب میں حوالہ دینے لگا ہوں نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کس سے نماز سیکھی ہے؟ نبی پاک سے سیکھی ہے نا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس سے نماز سیکھی ہے؟ نبی پاک سے. عبداللہ ابن عمر نے کس سے سیکھی؟ عبداللہ ابن مسعود نے کس سے سیکھی؟ لو جی، یہ تمام صحابہ کرام اور ان کے شاگرد پہلے رفع یدین جو ہم کرتے ہیں اللہ، اس کے علاوہ کوئی کرتے ہی نہیں تھے. جو لوگ کہتے ہیں رفع یدین تو بغیر نماز ہی نہیں، مرتضیٰ نو ویکھا، میں عمر فاروق اعظم نو ویکھا یا تینوں ویکھا، میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود نو ویکھا یا عبداللہ ابن عمر نو ویکھا، جن صحابہ نے ڈائریکٹ حضور سے نماز سیکھی ہے، میں ان کو دیکھوں یا آج 1400 صدیاں تو بعد آن والی کوٹ کرنی نو ویکھا. عجیب لوگ مرن مران دی حد تک پہنچے ہوندے. اندی نماز ہی نہیں جی، اندی نماز ہی نہیں، اندی نماز ہی نہیں. مینوں دس پھر علی پاک دی ہوئی کہ نہیں، عمر پاک دی ہوئی کہ نہیں؟ اے لوگ، ہم نے بھائی اس امام کی اقتداء کی ہے جس امام نے ڈائریکٹ صحابہ سے سیکھا ہے، اور صحابہ نے ڈائریکٹ امام الانبیاء سے سیکھا ہے. ایسی کوئی چھولے دے کے نہیں پڑے، کوئی رشوتاں دے کے نہیں پاس ہوئے ہیں جی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.